کیا رمضان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے ہی نہیں. رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دی، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، مجھے استقبال کرنا. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان، اتنی تیاری ہوتی ہے. ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے. تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے. کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے. بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو. شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں. یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤں گا، اچھی سی عطر خرید لیں. اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، صدقے کے فضائل کتنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے. میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں. اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا. یا الہی گرمی محشر سے جب پڑھ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی، جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے. جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی. وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی. سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے. دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی. اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی. اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے. جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. ذرا سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا. تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی. جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا. اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی. تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں
मुसीबतों से बचना चाहते हैं, आजकल तो कोरोना वायरस का जमाना है, बलाओं का जमाना है, अरे इसमें तो ज्यादा सदका देना चाहिए। अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं, इन वबाओं से बचाना। अरे वबाओं से, बलाओं से, आने वाली मुसीबतों से सदका कैसे बचाता है कि सुनिए, एक शख्स सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, हुजूर मेरा बेटा समुद्री सफर पर गया है, आप उसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उसकी तरफ से सदका दो। सफर पर जाया करो ना, सदका दे के जाया करो। बेटा या फैमिली का कोई फर्द सफर पर है, सदका दो के खैर से वापस आ जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया समुद्री सफर पर है, उसके लिए सदका दो। उस वक्त समुद्र में मौजें उठ रही थी। यहाँ बाप और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में गुफ्तगू हो रही है। ऐन उसी वक्त उधर समुद्र में मौजें उठ रही थी, जहाज डूबने के करीब था। इधर इसके वालिद ने अल्लाह की राह में सदका दिया और वहां कहने वाले को कहते हुए सुना गया, ऐ सवारों तुम्हारे लिए सलामती है, बेशक अल्लाह ताला ने फिदिया कबूल फरमा लिया। बेटा सफर से वापस आया, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि जहाज मौजों में था, करीब था कि डूब जाता, मगर फिर एक निदा आई कि तुम्हारे लिए जो सदका दिया गया है वो कबूल कर लिया गया है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैंने आपको अहादीस भी सुनाई हैं, आपको वाकयात भी सुना रहा हूं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है। आप मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी एक खूबसूरत वाकया आपको सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ये वाकया सहाबाए किराम को सुनाया। वाकया क्या है? मेरे आका फरमाते एक औरत के मुंह में लुकमा था, खाना खा रही थी, हाथ में लुकमा और मुंह में डाल लिया। इतने में दरवाजे पर एक साइल आया। वो औरत कैसी तवक्कुल वाली, कैसी सदका देने वाली, कितना अल्लाह की राह में खर्च करने वाली थी कि वो लुकमा उसने मुंह से रोका और साइल को दे दिया कि ये खा ले, मैं भूखी ठीक हूं, ये बेचारा गरीब है, दे दिया उसे। छोटी सी बात थी। एक लुकमा क्या होता है? कुछ लोग ही कहते हैं पैसे ही थोड़े हैं जेब में, 5, 10, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के सदके से क्या होगा, मैं तो खुद गरीब हूं। सुनो, एक ही लुकमा था ना, देग नहीं थी बिरयानी की, एक लुकमा था। और ये वाकया सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। फरमाया वो लुकमा उस औरत ने रोका और फकीर को दे दिया। अब उस औरत के कुछ अरसे बाद बच्चे की विलादत हुई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाहर मां के साथ चलने लगा, घूमने फिरने लगा। तो बाहर गया तो एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर उसके बच्चे को उसने मुंह से पकड़ा और भाग गया। मां पीछे भाग रही, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और भेड़िया आगे भाग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि भेड़िए के पीछे जाओ, इसके मुंह से बच्चा छीन कर लाओ और उसकी मां के हवाले कर दो, और मां को कह देना अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि ये लुकमे के बदले लुकमा है। बात आई समझ में? अपना लुकमा जो तुमने मेरी राह में दिया था, भेड़िया के लुकमे से तुम्हारे बेटे को बचाया है तुम्हारे रब ने, अल्लाह ने सलाम भेजा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हदीस बता रही है कि गुनाह, नेकी जो थोड़ी सी भी हो ना, वो जाया नहीं की जाती, वो अल्लाह के यहां महफूज है। जुम्मे के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, अल बिर्रु ला यबला वल गम्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुन लो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता, और फैसला करने वाला जो रब अज़्ज़ व जल है उसे मौत नहीं आती है। अब हमें सोचना है कि हम नेकी कर भी रहे हैं कि नहीं, कि गुनाह कर करके अपने अकाउंट को भरी जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सदके जब जब मौका मिले ना, माशाल्लाह हम जुमा पढ़ने जाते हैं, कल भी जाएंगे। मस्जिदों में हमने देखा होगा, मस्जिद का डब्बा आता है सामने, कुछ ना कुछ डाल दिया करो, इस नीयत के साथ यार थोड़े और जमा करा दूं अपनी आखिरत में, थोड़े और अपने पैसे जमा करा, थोड़े और आगे चले जाएं। और ये मैं ऐसे ही खुद नहीं कह रहा, सुभान अल्लाह। मैं आपको बड़ी खूबसूरत 2-3 हदीसें सुनाता हूं। पहले तो ये समझिए कि आजकल दुनिया में मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं ना सिक्योर रहें। आजकल बड़ा अजीब मामला, अचानक आग लग जाती है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे, है अपने पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास जमा कर दे। मैं हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी किया जाएगा। सुनो कैसी सिक्योरिटी है
انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے, ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فدر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں, عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں ہی لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں. اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں,
حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا ہے؟ نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرتناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دینا ہے۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے۔ وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دی۔ بے وقوف بڑا خوش گھر آیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے۔ تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کو سنائیے، سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے، کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، بیوقوف کہتا ہے بادشاہ کو اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بیوقوف جو تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا، بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ اچھا بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز، غلام ہیں، ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا۔ دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے دن رہ گئے۔ جی ہاں، تھوڑے ہی دن رہ گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا۔ کیا کہتے؟ جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے؟ بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟
ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپازٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا. میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں, بوجھ فیل نہ کریں, سعادت فیل کریں. محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے, وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے, اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے ہے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی, نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے اس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ قریب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے, اتنا بھی حصہ ملا لے, اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں, مندر بکتے ہیں, گرجا گھر بکتے ہیں, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی. مسجد نہیں بکتی ہے, وہ بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں, وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا, ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا, اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب کہ دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے, مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا, مسجد نبی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ, پلازے, بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں, مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا, آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے, جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا, اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا, آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا, ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ, میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے, ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا, دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا, ہم نے پتا کیا سوچنا شروع کر دیا ہے, بیسمنٹ میں کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا, یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں, اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے, نماز ہو رہی ہوتی ہے, یہاں درس شروع ہو جائے گا, یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے, آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے, آئیے عبادت کرتے ہیں, کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا بیٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے, میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے, آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو, یار میری ماں کے نام پر, میرے والد کے نام پر, آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو, کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اس مسجد کو بنانے والوں کو پہنچ گئی یہ کیسا بندہ ہے, تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں. اب غور کیجئے گا, یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے, پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے. بارے شریعت میں ہے
کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں. جیسا اس کا رتبہ، جیسا اس کی زندگی کے اعمال، ویسا اس کی روح کو مقام ملتا ہے. بعض لوگوں کی روحیں قبروں میں رہتی ہیں، بعض لوگوں کی روحیں جو ہے زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں. بعض مرحومین وہ ہوتے ہیں جن کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے. کسی کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان. جیسا مرتبہ ایسا اس کی روح کو عروج ملتا ہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بعض کی اعلی علیین میں رہتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے نا، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. تو اب سوچئے کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ عرش کے نور میں لپٹا ہوا ہے. تو تین اس کی خصلتیں، اب غور کر لیجئے یہ تین عادتیں کتنی کمال کی ہیں، اور ہم ان عادتوں کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے. تو آج اتنی مبارک رات، خوشی کی رات، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ کے یا میرے گھر کا افتتاح ہو یا میرے کاروبار کا افتتاح ہو اور پہلا دن ہو، میں نے دیکھا ہے فرسٹ ڈے کاروبار کا افتتاح کرنے والے بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں سارے گیسٹ آج خوش ہو کر جائیں، پہلا میرے گھر کا دن ہے، جو آئے مہمان کو میں اچھا کھلاؤں پلاؤں، خوش کر کے بھیجوں. آج کس کے گھر کا افتتاح ہے؟ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ہاں آج سمجھ لو مانگنے کی رات ہے. ہاں آج رحمتیں لوٹنے کی رات ہے. آج سب کو ملے گا کیونکہ کریم کے گھر کا افتتاح ہے نا. آج دنیا والے کے گھر کا افتتاح ہو، اس کے کسی کاروبار کا افتتاح ہو، وہ آنے والوں کو نوازتا ہے. تو میں تو کریم کے گھر میں آیا ہوں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ تو آج اچھی نیتیں کر کے جانا ہے. تو اب یہ تین کام یاد کر لیں. کیا فرمایا؟ اس کی تین خصلتیں. نبی پاک کو عرض کیا کہ حضور یہ تین کام کرتا تھا. اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2، اس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. اب غور کیجئے یہ تین اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ذکر الہی کرتے ہیں؟ کیا ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہوتی ہے؟ آج کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم ذکر الہی نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اچھا تمنا ہم سب کی ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ سوچے نا. مرتے وقت کلمہ چاہیے، زندگی میں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فضول باتیں گھنٹوں کروا لیں، اتنی بحث کرتے لوگ، دنیا بھر کے عجیب عجیب ریٹ معلوم کر رہے ہیں. آج کے سونے کا دام یہ بہت سونا ہائی جا رہا ہے. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ گولڈ ڈسکس ہو رہا ہے. بھائی تم کو لینا ہے کچھ گولڈ؟ لینا میں نہیں، ایسے چیک کرتا ہوں. اتنا ٹائم ہے. آج پیٹرول کا دام یہ، انٹرنیشنل سٹاک ایکسچینج یہ. بھائی کیا کرنا ہے اس کا جس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اتنی دیر کلمہ پڑھ لیتے نا بھائی، اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، اتنی دیر کوئی اور اللہ کا ذکر کر لیتے. ذکر الہی نہیں کرنا، باتیں کروا لو گھنٹوں. چائے کے ہوٹل پر بیٹھیں گے 1 گھنٹے تک چائے پوری نہیں ہوگی. ٹائم بہت ہے، ٹائم نہیں ہے تو ذکر الہی کا ٹائم ہے. اللہ قرآن میں سنو کیا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے کلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یا ایھا الذین اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو بھائی؟ کبھی سوچئے گا. جتنا بھی بڑا آپ کا کاروبار ہے، آپ مہینے کا کروڑ روپے کماتے ہو، ملٹی پلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، 10 سیکنڈ میں کتنے بناتا ہوں؟ چند روپے بنیں گے، مشکل سے شاید چند روپے بھی نہیں بنیں گے. لیکن ہم سب نے، اللہ قبول فرمائے، تو ہم سب نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر ذکر الہی نہیں کرتے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آج رمضان اسکیم آ رہی ہے کہ جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار الحمدللہ کہے گا اتنے 1000، ایک درود پاک پر 1000، ایک کلمہ پاک پر 1000. سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے موبائل بند، 30 ڈیز کچھ کام نہیں کروں گا، تسبیح ہوگی اور میں آؤں گا.
یار دنیا کے پیسے کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ہر سبحان اللہ پر جنت کا ایک درخت ہے، ہم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو پلیز یہ غور کیجئے کہ وہ نور، عرش کے نور میں لپٹا ہوا شخص کون تھا جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. اور ذکر الہی کا ایک اور انداز کیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کا بھی ذکر کریں. پتہ ہے پوری باڈی ذکر کب کرتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور یہ ذکر، یہ بدن کا ذکر ہے پورا. آپ ود ایکشن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ والا ذکر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ادھر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اب ذرا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جملہ سنو، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ آئے ہائے بہت زبردست عاشق رسول. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اور پھر انہوں نے کلام لکھا، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اب یہ وہ مہر علی کہتے ہیں. سنو، پھر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جانور تو شرعی احکام کا پابند نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، مگر آپ فرماتے ہیں کہ حلال جانور بھی ہو، اگر اس پر چھری پھراتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. غور کرو، جانور شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو جس کی ہر سانس شریعت کی پابند ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم تو مسلمان، ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا. اگر یہ سانس ذکر الہی کے بغیر نکل جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسی مثال دی ہے. اس کا وہ جو خون نکل رہا ہے، اس کا جو دم نکل رہا ہے، اگر اس وقت اللہ کا ذکر نہ لیا وہ حرام ہو گیا. ہمارا تو دن رات ذکر الہی کے بغیر چل رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو، پلیز رمضان آ رہا ہے، بی پریپیئر. خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہونے جا رہا ہے. ہم اللہ سے اس کے آج گھر میں افتتاح کی پہلی رات دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں خیر سے رمضان نصیب کیجیے مالک. رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، اور اے اللہ رمضان بھی صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرنا. اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ. اور میرے مولا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنا دے. اس میں ہم خوب عبادتیں کریں، اے اللہ خوب نمازیں پڑھیں، کوئی روزہ قضا نہ ہو جائے، ساری تراویحاں پڑھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ لاٹری ہے ہماری، ہمیں اندازہ نہیں ہے. سچ بتاؤں رمضان بخشوانے آ رہا ہے. نبی پاک کی ایک حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. مولا علی پتہ کیا فرماتے؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے والے ہیں یہ. قرآن کو پکڑ لو، رمضان کو تھام لو، رمضان کی برکتیں لوٹنی ہیں. مگر ادھر لوگوں نے رمضان کو کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہاں آج کل تو ایک عجب ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں رمضان عبادت کے لیے ایسا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے. ابھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کچھ لوگ اسٹور بھر رہے ہوں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، کچھ لوگ کاروبار کی تیاری کر رہے ہوں گے، گھروں میں جناب کھانے پینے کی آئٹمیں خریدی جا رہی ہوں گی، بھائی افطاری سحری کا انتظام. یعنی کمال ہے یار. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ رمضان میں فٹ رہوں گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے میں سارے روزے رکھ سکوں، تراویح میں کوئی پرابلم نہ ہو، میری صحت مضبوط رہے. پریپریشن فار عبادت کہاں ہے؟ سوچیے تو صحیح. ورنہ یقین کریں جو پیکج ہے نا، سب سے پہلے مجھے بتائیں ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ہمیں عبادت سے دور کون کرتا ہے؟ بتاؤ نا. شیطان. ہمارا وہ دشمن کون ہے؟ شیطان ہی کو بند کر دیا. یعنی مزیدار بات دیکھیں کہ جس نے مجھے ڈی ٹریک کرنا ہے، جس نے مجھے عبادت سے ہٹانا ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا. اچھا پھر دنیا کا دستور کیا ہے؟ جتنا چیلنج زیادہ اتنا ریوارڈ زیادہ. آپ کو کہا جاتا ہے نا ٹارگٹ پورا کرو پھر اتنے پیسے ملیں گے، پھر آپ کو جناب اتنا انسینٹو ملے گا. عقل کیا کہتی ہے کہ ہوتا یہ کہ اللہ فرماتا کہ بھائی شیطان کا پاور بڑھا دیا، وہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم نیکی کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. پھر تو سمجھ آتا ہے مقابلہ بڑھا تو ثواب بڑھا. نہیں، شیطان بند، کوئی بہکانے والا نہیں ہے. اب سبحان اللہ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو 70 گنا ثواب ملے گا. روزہ رکھو تو اللہ فرماتا ہے روزہ دار کی جزا میں خود ہوں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت. روزہ دار کے منہ سے بدبو جو منہ آتی ہے افطار سے پہلے، فرمایا وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. راتوں کو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بی پریپیئر فار دا فرسٹ نائٹ. رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ 2-3 دن میں آنے والی ہے، ایسی اسپیشل رات ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے
اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ پہلی رات تو تیار ہو کے بیٹھنا ہے، ہاں پہلی رات رحمت کے دروازے کھلیں گے جو آخری رمضان تک بند نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کروشل ٹائم کون سا ہے؟ ڈیلی روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ بتاؤ افطار کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے گھر میں تو افراتفری ہے، ہماری بہنوں کو تو خدا کے واسطے اس بار ٹرینڈ چینج کرو نا۔ ہماری فیملی آخری منٹ تک کچن میں رہتی ہے، ان کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سارے کام کر لو، پر جو بھی گرم ٹھنڈا ہے ٹھیک ہے آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب دسترخوان پر کاش ہاتھ اٹھے ہوئے، بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے والد کو بھی بخش دے، میرے بچے بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی بخش دے، میری زوجہ کو بھی بخش دے۔ کتنا اچھا ہو کہ ساری فیملی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ اور اے کراچی والوں، آپ کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے۔ باقی دنیا میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا، ان کو افطار کا ٹائم مدنی چینل سے میچ نہیں ہوتا ان کا۔ ہم تو کراچی میں اور فیضان مدینہ میں افطار کے وقت سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے 5000 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، پوری دنیا سے 5000 افراد آ رہے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اب 5000 افراد اگر انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور اللہ کے ولی کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے گھر پہ یا تو وہاں پہنچ جائیں، وہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر سارے گھر والے مل کر دعا میں شامل ہو۔ یہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں۔ پلیز اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کو بتائے رمضان میں ہر سجدے پر، حدیث پاک کا مضمون ہے، 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا فرمایا جائے گا۔ وہ لوگ سوچے جو تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں، 3 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، میں نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے، مگر 3 روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ کے غائب، پورا رمضان تراویح پڑھے نا، ہر سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ پھر کیسے آپ کا جناب آپ سجدہ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے نماز پڑھیں کہ یار میں رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھوں، میں اوابین بھی پڑھوں، میں اشراق چاش بھی پڑھوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لوگ تراویح پہلے 4-5 دن رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہوتے لوگ، اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ 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 نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بار نیت کریں کہ رمضان میں پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان میں پورے روزے رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ بہرحال انشاءاللہ آواز جاری ہے جتنی جاری ہے، آپ انتظام کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان میں پریکٹس کریں کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ اس میں اللہ نے چاہا تو یہ رمضان پھر عبادت کریں گے انشاءاللہ، اور رمضان کے بعد بھی ذکر الہی میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دوسرا اس کا وصف کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اب ہمارا دل کیا مسجد میں لگتا ہے؟ اب رمضان آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد باہر نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ان کو یہ بڑا کیفی کب نکلوں مسجد سے باہر۔ نہیں، مسجد میں دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے باہر ہے۔ مچھلی پانی کے باہر کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی ایسی تڑپ لگی ہو جلدی بھاگیں، امام صاحب بس سلام پھیرے تو ہم نکل جائیں۔ کیوں؟ باہر بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، مسجد پہ کیوں نہیں بیٹھنا بھائی؟ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے گا نا، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو مسجد سے باہر جائے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہو۔ علماء نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں دل لگنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہر کام کے بعد گھر جانے کو جی چاہتا ہے نا، یار کام ختم ہوا چلو گھر چلتے ہیں، تھوڑا موقع ملا چلو گھر چلتے ہیں، دل لگا ہے نا گھر میں۔ فرمایا کیا ایسا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے؟ یار ظہر پڑھ لی، اب عصر کا ٹائم کب ہوگا، اب مغرب کا ٹائم کب ہوگا، اب دوبارہ کب جاؤں گا مسجد میں؟ نہیں ہے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ۔ پلیز اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اور یہ رمضان اب آتے ہیں مسجد میں، اب یہاں میری ان سے بھی گزارش ہے جو رمضان میں آتے ہیں، آنا چاہیے پورا سال، لیکن ایک اور پرابلم کیا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کا ادب نہیں کرتے۔ پہلے یاد کر لیجیے اللہ کا گھر ہے۔ ہم دنیا میں کسی منسٹر، کسی وزیر، کسی بڑے محل میں جائیں کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں کہ یار اس کے آداب کا خیال رکھیں، مسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا، جیسے کپڑے ویسے پہن کے آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں جب آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے جسم سے اگر بو آ رہی ہے تو بعض صورتوں میں مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے، مگر لوگ
اب آ رہے ہوتے ہیں کیسے کپڑے پہنے, پسینے کی بو آ رہی ہے, کوئی تیاری نہیں یار. آپ کہیں جاتے ہو تیار ہو کے جاتے ہو, اللہ کے گھر میں آئے, خوشبو لگائیں, اپنا چہرہ صاف کریں, اچھے طریقے سے ہو کر آئیں, اچھے کپڑے پہن کر آئیں. بزرگان دین نے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے. جتنا اکرام کرو گے نا اللہ کے گھر کا اتنا نوازے جاؤ گے. یاد رکھنا اس بار رمضان میں سٹینڈ کو بھی چینج کریں. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں نا تو پھر مسجد کے ہو جائے نا, پھر کیوں چلے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ رمضان میں پہلے 3-4 دن سبحان اللہ فجر میں بھی مسجد فل ہے, تراوی میں بھی فل, 2-3 دن کے بعد پھر تھوڑے ہونے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, آخری تاکراتوں میں پھر آئیں گے, پھر جذبہ آئے گا. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا تو ایسے غائب. تو اب رمضان کے تو مسلمان نہیں ہے نا. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو, اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے, وہ عطا فرمانے والا ہے. آپ بتاؤ نا, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے, مثال دیتا ہوں, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے گھر میں آئے اور آ کر رونا شروع کر دے, کہ پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, میری مدد کرو. آپ کہیں گے یار یہ تو گھر کے اندر آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, اب تو کرنا ہی پڑے گا نا کچھ. دنیا کا بھی دستور ہے نا, گھر آئے کو کون منع کرتا ہے. اب جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, کریم کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا, ہم تو نماز کے بعد بھاگ, نماز کے علاوہ بھی بیٹھا کرو. بے شک لوگ جا رہے جانے دو, کونا پکڑ لو, بیٹھ جائے. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں, اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو, کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں. حل نہیں کرتے, پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس, بڑا پریشان تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا, اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ. جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو شافع الامراض ہے, جو دنیا کو نواز رہا ہے, بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں, پریشان ہوں, تھک گیا ہوں مولا, دنیا بھر کے دھکے کھا لیے, مسئلہ حل نہیں ہوا, کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے, دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں اے اللہ, علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے, اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں, اے اللہ تو تو قریب ہے, مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے, اے اللہ قرضے میں ہوں, نہیں اتر رہا قرضہ, اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے, اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے, لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک, میری بچی بیمار ہے, اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس غریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں. اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا, اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا, کیا کر رہے ہیں, سحری کھانے جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار, بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں, نہ جاؤ باہر. یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے, پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں بات کرے, یار بھائی ہمارے ساتھ تھا, اب نہیں, یہ چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے آپ کو رمضان کی فضیلتیں تو بہت ساری سنا دی, میں اب آپ کو ایک اور اہم بات سمجھا دیتا ہوں, اللہ کرے دل کے کانوں سے سننا. بلیسنگز, برکتیں کمال ہے رمضان کی, مگر ایک سائیڈ بھول جاتے ہیں ہم. پہلے ایک فارمولا سمجھ لو, جب کسی مقام اور کسی وقت کا تقدس بڑھ جاتا ہے نا, وہ مقام اور وقت مقدس ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے, تو اس مقام اور اس وقت میں گناہ کرنا, اس مقام یا اس وقت میں اللہ کو ناراض کرنا, اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ معاملہ اور سیویئر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں, کوئی بندہ روڈ پر جھوٹ بولے, اس سڑک پر جا رہا اور گانے باجے سن رہا ہو, غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن مسجد کے اندر آ کر گانے باجے سنے, ادھر آ کر کوئی گالی نکالے, آپ کیا کہو گے, ارے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو, اللہ کے لوگ شاید مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے کہ مسجد میں گانے باجے کیوں, بھائی بار بھی تو بجا رہا تھا. آپ کہیں گے بار بجانا ٹھیک تھا بھائی, یہ تو مسجد ہے, یہ تو اور عذاب آ جائے گا, اور گناہ ہو جائے گا. مقام چینج ہوا, سیویئرٹی بڑھ گئی نا, سختی بڑھ گئی نا. کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے, مکہ پاک کیا نیکی ہے, حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی, ایک گناہ 1,00,000 گناہ. کیوں بھائی؟ فرمایا مقام مکہ عبادت کے لیے, تم مکے جا کے بھی گناہ کر رہے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے
70 नेकियां मिलती हैं, 70 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर जुमा के दिन कोई गुनाह करे तो उसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। हर जुम्मे एक फार्मूला बनाओ, नेकियां करें मगर उससे ज्यादा जरूरी गुनाह ना करें। ये अलग टॉपिक है कि कई मुल्कों में, कई पाकिस्तान के शहरों में जुम्मा छुट्टी है ना, तो जुमेरात हो गई वीकेंड नाइट, तो लोग जुमेरात को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं, जुम्मे को भी ज्यादा गुनाह कर रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है। अरे अल्लाह के बंदो, वो छुट्टी इसलिए दी गई थी ज्यादा इबादत करते, मगर ये हाल है हमारा। मगर अब आओ रमजान में गुनाह करने का मतलब समझते हो आप? हाँ, ये समझ लो, हदीस पाक का मजमून है, जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। एक गुनाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक मुर्दे को देखा। आप अल्लाह के वली थे, आपकी निगाहें थी, सुभान अल्लाह, आपने अजाब कब्र में उसे देख लिया। मुर्दा पुकार रहा है, अली मेरी सिफारिश कीजिए, मैं आग में जल रहा हूं। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इसे बचा ले। इरशाद हुआ, ए अली इसकी सिफारिश न करें, क्योंकि ये रमजान में दिन में तो रोजे रखता था, रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोजा रखने वाले को अजाब दिया जा रहा है, क्यों? कि रात गुनाहों में बीतती थी। हम सोचें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रोजे रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, रोजा कज़ा नहीं होना चाहिए, तरावी भी पढ़ लेते होंगे, मगर गुनाह से बच रहे कि नहीं बच रहे, ये ज्यादा जरूरी है। चेक करें वो तमाम दरवाजे बंद करने मुझे रमजान से पहले कि जिनसे मैं गुनाह कर बैठता हूं। है आपको और मुझे एक बार बैठना पड़ेगा, तसल्ली से समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा दरवाजा है जिससे मैं गुनाह कर बैठता हूं, ताकि वो दरवाजे सारे बंद कर दूं, वरना मर जाऊंगा। रमजान में गुनाहों की आदत रही तो मैं तो मारा गया ना। लोग बख्शे जा रहे हैं और मैं गुनाह करके अजाब का हकदार बन रहा हूं इतने मुकद्दस महीने में। देखें, ऐसा कोई बटन नहीं है कि जैसे ही रमजान आएगा तो मेरा झूठ का बटन भी बंद हो जाएगा, मेरा जनाब गीबत का बटन भी बंद हो जाएगा, बदनिगाही का भी बंद हो जाएगा, हराम कमाई का मुझे खुद करने पड़ेंगे ये बटन बंद। उसके लिए जहन एक बार बैठे, देखें मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूं। सबसे पहले, अच्छा मुझे किसी ने कहा कि मैंने शायद जबान से ये निकल गया कि गाना बाहर बजाना भी ठीक है। नहीं, बाहर भी हराम है, मस्जिद में बजाना और सख्त हराम है। तो अब मैं आपको मशवरा देता हूं। मशवरा यह है कि आप सबसे ज्यादा जो हमें गुनाहों में मुब्तला आसानी से कर देता है ना, वो हमारा मोबाइल फोन है। हमने, अजीब मामला है, लोगों के मोबाइल फोन में इतने पेजेस लाइक किए हैं, इतने ग्रुपों में शामिल हैं, जब खोलते कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें बेपर्दगी है, म्यूजिक है, हराम है। आप रमजान में कम से कम अपनी आदत बनाएं कि सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। जरूरत है व्हाट्सएप वगैरह की तो भाई मैसेज कर दिया, किसी को फोन कर लिया, बाकी सोशल मीडिया इसलिए ना खोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, एक गुनाह 1 साल के अमाल ना बर्बाद कर दे। सेकंड नंबर पे ये देखें कि अगर कुछ दोस्तों की गैदरिंग ऐसी है कि मैं जब भी जाता हूं गीबत, चुगली, हंसी मजाक, किसी को तंग करना, झूठ, नहीं यार मैं उस गैदरिंग में ना जाऊं क्योंकि वहां जाऊंगा तो गुनाह हो जाएंगे, मैं तिलावत कर लेता हूं, मैं मस्जिद में वक्त गुजार लेता हूं, मैं कोई और नेकी कर लेता हूं। नहीं, कोई दोस्त वगैरह रात नहीं जाग सकते, सो जाए, गुनाह नहीं करना। पहला फार्मूला ये बनाए कि इस बार माह रमजान में मैंने कोई गुनाह नहीं करना है इंशाअल्लाह। टीवी आपको मदरी चैनल खोलना है खोलें, वरना टीवी भी ना खोलें। अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये मुकद्दस भाई, आप खुद सोचें यार, अल्लाह ने हमारी बख्शिश के लिए शैतान को बंद कर दिया, सवाब बढ़ा दिया, और फिर भी हम गुनाह करें तो गजब को दावत देना है ना। तो नियत कर ले इंशाअल्लाह। और बेस्ट तरीका, अगर वाकई अपने आप को कोई बंदा समझता है ना कि यार मुझे गुनाह से वाकई बचना है, इस रमजान में एक गुनाह नहीं करना, तो बेस्ट वे पता है क्या है? दावत इस्लामी वालों को अल्लाह सलामत रखे, पूरे महीने का एहतिकाफ करवा रहे हैं। फैजान मदीना में पूरे महीने का 5000 लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें दाखिला मिल जाए। तो ये दावत इस्लामी ने कर दिखाया ना। एक महीना करके देख ले एहतिकाफ, लाइफ चेंज हो जाती है, लोग बदल के जाते हैं। पूरा महीना नहीं तो 10 दिन का एहतिकाफ करे। दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ का फायदा ये कि वो सिर्फ एहतिकाफ नहीं होता, वो पूरी ट्रेनिंग होती है। तो इंशाअल्लाह हम इबादत करने वाले बन जाएंगे। तो बस इस रमजान में नियत कर ले इंशाअल्लाह एक गुनाह भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात बयान खत्म करने से पहले कि उस बंदे का तीसरा वस्फ क्या था कि वो अपने माँ बाप, उसकी वजह से उसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा जाता था। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। अब मैं और आप गौर करें कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप की तारीफ होती है, या लोग हमारे माँ बाप को भी बुरा भला कहते हैं कि ऐसा बेटा, गालियां देता है, सबसे लड़ता है, पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, जब देखो मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल के घूम रहा है। क्या क्या लोग कर रहे हैं, लोग उसकी वजह से माँ बाप को कहते हैं। ये तरबियत की है माँ बाप ने। वो कितना बदबख्त है कि जिसकी वजह से उसके माँ बाप इंतकाल भी कर गए होते हैं, फिर भी लोग उनके माँ बाप को कह रहे होते हैं कि यार क्या औलाद छोड़ के गए, सबको परेशान कर रहा है। ऐसे मत बनो, माँ बाप के लिए खुशी का बाइस बने। यानी अल्लाह करे मैं ऐसी औलाद बनूं कि मुझे देखकर लोग कहे कि माशाअल्लाह क्या तरबियत की है माँ बाप ने। ये बेटा ऐसा है तो माँ बाप कैसे होंगे, ये बेटा तो माँ बाप की मगफरत का जरिया है। ऐसे बने ना कि मेरे माँ बाप की नेक नामी का हम बाइस बने। मगर आज हाल क्या है, माँ बाप को जिंदगी में भी दुख देते और माँ बाप को मरने के बाद भी दुख देते। हाँ,
औलाद अगर बुरे काम करे तो माँ बाप की रूह को तकलीफ होती है। ऐ वो मेरे भाइयों जिनके माँ बाप चले गए हैं, वो काम न करो जिनकी वजह से माँ बाप को तकलीफ होती है। जिंदगी में अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। अभी आपने शबे बारात गुजारी है ना, शबे बारात में करोड़ों बख्शे जाएंगे, आपने सुना होगा, मगर एक लिस्ट बयान हुई थी कि माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। खुदा की कसम, आप बड़े खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप उनके पास है। अरे इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या है कि माँ बाप भी साथ हो, रमजान भी आ जाए। आए हाय, इफ्तार में माँ साथ हो, इफ्तार में वालिद साथ हो तो चाहिए क्या। इनकी दुआएं होंगी तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मगर हमारा हाल यह है कि माँ बाप घर में होते हुए भी हमसे तकलीफ में होते हैं। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, बड़े याद आते हैं, खास तौर पे इन दिनों में तो बहुत याद आते हैं। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। और यहाँ पे माँ बाप से भी एक बात करना चाहता हूँ कि जो आज का दौर है ना, उसमें खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ख्याल रखें। उन बच्चों को ऐसी सोबतों से बचाएं जो ईमान छीनने वाली। आज से कुछ अरसा पहले पता क्या होता था कि बच्चे बुरी सोबत में जाकर बेअमल हो रहे थे, बेनमाजी हो जाते थे, नाच गानों में पड़ जाते थे, गलत कामों में पड़ जाते, वो भी गलत था। मगर आज तो ऐसी सोहबतें आ गई हैं कि बच्चों का ईमान जाने का डर हो गया। जगह जगह अलग अलग किस्म के जनाब फितने सर उठा रहे हैं, और जनाब किसी माँ बाप को, कुछ लोगों को फिक्र ही नहीं है। अब देखे ना, आए दिन आप क्या खबरें सुन रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में बड़ा शौक है पढ़ाने का, मैं नहीं कहता ना पढ़ाओ, लेकिन ये तो चेक करो उसका माहौल कैसा है। क्या हर जगह भेजना जरूरी है? मैं भी पिछले दिनों मैंने निगरानी शुरा का एक बयान सुन रहा था। अब देखिए ये हाल हो गया हमारे, मैं शहर कराची की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल में कंप्लेन की माँ बाप ने कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने दाखिल करवाया है, मगर इस घर आके कहता है अस्सलाम वालेकुम, घर आकर कहता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये स्कूल में क्या सिखा रहे हैं आप इसको, हमने ये पढ़ने तो नहीं भेजा। स्कूल वालों ने सर्च किया तो पता चला कि एक टीचर है, वो ये सिखा रहे हैं। उनको बुलाया, आप क्यों कर रहे हैं? कब मैंने सोचा कि इस्लामी आदाब भी सिखा दूं बच्चों को। आपको पता है उस स्कूल की इंतजामिया ने उस टीचर को फारिग कर दिया। माँ बाप को ये गवारा नहीं है कि हम तो मॉडर्न बनाना चाहते हैं, हम तो जनाब उसको दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सिखाना चाह रहे हैं, दीन कहां से सिखाना शुरू कर दिया आपने। ये कैसे मुसलमान माँ बाप हैं? और फिर क्या हो रहा है, मैं इशारतन कह दूंगा, जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है खबरें, हर थोड़े दिनों बाद आप सुनते हैं कि ड्रग पीते हुए और पता नहीं किन किन चक्करों में एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया। वो स्कूल के कॉलेज के दोस्त है ना। क्या हो रहा है स्कूल कॉलेजेस में? प्लीज ध्यान तो रखो, ये हमारी औलाद है, ये कहां जा रही है? ऐसी तालीम किस काम की जो मेरे बच्चे का दीन ईमान आखिरत बर्बाद कर दे। और मेरे लिए मेरे सरमाया क्या है, मेरा फल क्या है? नेक औलाद। याद रखिएगा, आपके पास अरबों रुपए और अगर औलाद फरमा बरदार नहीं तो किस काम के? वो औलाद बाद में आप ही के पैसे को अय्याशी में खर्च करेगी। औलाद को नेक बनाने की फिक्र करें, औलाद की अच्छी तरबियत की फिक्र करें। और वो कब होगा? जब हम अच्छे बनेंगे। हम अच्छे भी बने और औलाद को अपने साथ रखें, औलाद के हम दोस्त बन जाएं, इससे पहले कि कोई और दोस्त बन के उसका दिमाग खराब कर दे। प्लीज, आपको पता है, मैं आपको मशवरा देता हूं, आप सबसे पहले कोशिश करें आपकी औलाद नमाजी बन जाए। खुदा की कसम, खुशनसीब है वो माँ बाप जिनकी औलाद नमाजी है। वो कुछ और करे ना करे, दिन में 5 बार बावुजू किबला रू होकर अत्तहियात में बैठकर मेरा बेटा क्या पढ़ेगा? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अरे उस बाप की किस्मत पर कुर्बान, 5 वक्त जिसका बेटा बेटी नमाज में अपने माँ बाप के लिए दुआएं कर रहे हैं। नमाजी बनाया तो होगा ना। जिसने नमाज पढ़ना ना सिखाई, जिसने दीन ना सिखाया, मरने के बाद वो क्या ही साले सवाब करेंगे? तो खुदारा अपनी औलाद की फिक्र करें। और आज के दौर में अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, जो लाखों नौजवानों को आलिम बना रही है, हाफिज बना रही है। अब तो दावत इस्लामी ने इसीलिए अपने स्कूल बनाना शुरू कर दिए। हम जब यूरोप और यूके जाते ना, तो हमें लोग पता क्या कहने लगे हैं? कहते हैं हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें पहले स्कूल चाहिए। मस्जिद नहीं होगी तो हम घर में नमाज पढ़ लेंगे। स्कूल में भेजना जरूरी है। खुदा के वास्ते दावत इस्लामी स्कूल बना कर दे, वरना स्कूल में जा रहे हैं यूरोप में बच्चे, इनका ईमान ही जा रहा है। वो माँ बाप की नहीं सुनते, कहते हैं हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगता, हम कोई और मजहब इख्तियार कर रहे हैं। क्या बचा उन माँ बाप के पास जिनकी औलाद ही ईमान से चली गई?